فاتحہ کی برکت۔ حضرت خواجہ امیر خرد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے؟ اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اس بوڑھے نے کہا کہ 40 سال سے میرا ایک بیٹا غائب ہے، مجھے اس کی خبر نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ سے فاتحہ کی درخواست کروں کہ میرا بیٹا مل جائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ مراقب ہوئے۔ جب دیر ہو گئی تو مراقبے سے سر اٹھا کر حاضرین مجلس سے فرمایا، آؤ ہم سب مل کر اس نیت سے فاتحہ پڑھیں کہ اس بوڑھے کا بیٹا اسے مل جائے۔ جب تمام لوگ فاتحہ پڑھ چکے تو حضرت خواجہ نے اس بوڑھے سے فرمایا، جاؤ تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہوگا۔ بوڑھے صاحب اپنے گھر آئے تو گھر کے باہر آنے جانے والوں نے اسے اس کے بیٹے کے آنے کی مبارکباد دی کہ مبارک ہو، تمہارا بیٹا آ گیا ہے۔ بوڑھے کی اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی، پھر باپ اور بیٹے دونوں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت خواجہ نے اس بوڑھے کے لڑکے سے پوچھا کہ اب تک تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے جرائر دریائے دیوان کے ایک جزیرے میں قید تھا اور مجھے زنجیریں ڈالی گئی تھی۔ میں آج بھی اسی مقام پر تھا کہ ایک درویش نے جو بالکل آپ کی ہم شکل تھا، زنجیر پر ہاتھ ڈالا تو زنجیر فوراً ٹوٹ گئی۔ پھر اس درویش نے مجھے اپنے پاس کھڑا کر کے کہا، میرے قدم بقدم آؤ۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس درویش نے کہا کہ آنکھیں بند کر لیں۔ پھر جب میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو اپنے گھر کے دروازے پر پایا۔ دوستوں، اس مستند واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ والوں کے خداداد تصرفات و کرامات اور فاتحہ کا انکار، نیز بزرگان دین کی توہین و تنقیص کو توحید و ایمان کی بنیاد ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ ان کم عقلوں کو کیا معلوم کہ وقت کے بڑے بڑے شہنشاہوں نے ان اللہ والوں کے آستانوں پر فیض و کرم کی بھیک مانگی ہے۔ اللہ والوں کی قوت و طاقت اور روحانی تصرفات کا کیا کہنا؟ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔